صاحب ویسے تو اس ملک میں ڈپریس ہونا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، چپے چپے پہ آپ کو اس کی وجوہات مل جاتی ہیں، لیکن میں نے ایک دو خبریں پیچھے ایسی پڑھی اور دیکھی کہ میں واقعتاً کافی ڈپریس ہوا. راولپنڈی میں پچھلے دنوں نا ایک کار ریلی ہوئی ایک علاقے میں، اور اس کار ریلی نے 5 بندوں کی جان لے لی، اور وہ بندے بیچارے صرف وہ جو سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے کار ریلی دیکھ رہے تھے. یعنی یہ کار بے قابو ہو کے ان بندوں پر چڑھ جوڑی، 5 بندے مر گئے اور غالباً 5-6 زخمی ہو گئے. بات بتائیں آپ، ٹھیک ہے 5 بندوں کا مرنا افسوسناک بات ہے، لیکن صرف کار ہی پہ قابو ہے؟ اس ملک میں قابو میں کیا ہے مجھے یہ بتائیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب آپ کو واقعتاً بہت دکھی کر دیتی ہیں. دیکھیں نا، اب اس ملک میں اگر آپ ہیٹر لینے جاتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اپرووڈ بائی سوئیز ناردرن گیس. گدے گاڑی رکھنے کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت ہے، اور اتنی بڑی آپ کار ریلی کروا رہے ہیں، پوچھنے والا نہیں، کوئی این او سی، کار کون چلا رہا ہے، ڈرائیور جو ہے وہ پروفیشنل ڈرائیور. یہ دیکھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں، یہ بہت مائنر سی آپ بات کر رہے ہیں. جب اتنا بڑا کوہرام ہے، بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ایٹم بم گرا دے اور بندہ کہے یار مجھے تو شیو کرتے ہوئے نا بلیڈ لگ گیا. کوہرام اپنی یہ دیکھیں بات سنیں، نہیں بے قابو کار نہیں ہے، یہ تو ایک علامت ہے. یہاں کیا چیز قابو میں ہے؟ میرا تو ایک بنیادی سوال ہے نا. یہاں مہنگائی قابو میں ہے، یہاں لا اینڈ آرڈر قابو میں ہے، یہاں آبادی قابو میں ہے. میں ابھی ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ یہ ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ ہوا ہے، 25-30 سال کے اندر اندر یہ شہر پھٹنے پہ آ گیا ہے، پھٹ چکا ہے. مجال ہے اس ملک کے کسی دانشور نے کبھی یہ بات کی ہو، کسی اور انٹلیکچوئل نے کی ہو، کچھ سول سوسائٹی میں سے کسی کو ہوش آئے، کوئی پولیٹیشین یہ بات کرے کہ اللہ کے بندو یہ اور 20-25 سال کے بعد بنے گا کیا؟ اچھا اصل صاحب مجھے ایک بات بتائیں، کچھ بھی قابو میں نہیں کہ ہر جو مین روڈ ہے وہ ہم نے ڈیولپ کر دی ہے کمرشل میں، سیوک سینٹر پیچھے غیر بات پڑے ہیں. بالکل بالکل. یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو بہت لمبی لسٹ ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں. اچھا حسن صاحب، ہاں میں آج میں دیکھا، میں نے ایک جگہ کو بینر لگے ہوئے تھے چادر روڈ تحریک. اب جن لوگوں کے ساتھ یہ دنیا بہت کٹ تھروٹ کمپٹیشن چل رہا ہے نا، جن قوموں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے حریف ہیں، وہ ان کے موضوعات دیکھیں آپ، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں، ان کی سرگرمیاں دیکھیں، ان کی ترجیحات دیکھیں. یہاں کیا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں بے قابو ہونے کی بات کر رہے ہیں. آج کل جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ لنڈا بازار بے قابو ہوا ہوا. 100 روپے کے لیے تھے نا پچھلے سال سویٹر کوٹ، 500 روپے کا مل رہا. یہ اس کا کیا بنے گا؟ غریبوں کا کیا بنے گا؟ اس کو بھی دیکھیں آپ. میں نے ایک بات جو نوٹ کی پچھلے دنوں کہ ایک بم دھماکے کی خبر چلتی ہے جس میں 18 بندے مرتے ہیں، اور 6 گھنٹے سے کم عرصے میں وہ جو خبر ہے وہ ہیڈ لائن نہیں رہتی الیکٹرانک ٹی وی چینلز کے اوپر. یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے. میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ کیا وہ خبر رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے. مطلب اب حالات یہ ہو گئے کہ 6 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں وہ ہیڈ لائن نہیں رہتی. بیسکلی میڈیا ہمارا تو یہ اور مجبوری ہے، وہ غلط تو نہیں کر رہا ہے. ایک بری خبر جو ہے وہ از ریپلیسڈ بائی اندر بری خبر. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ بری خبروں کا اچھی خبر بھی ان دی الٹیمیٹ انالیسس بری خبر میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پاس بہت اچھی کراپ آ جائے ویٹ کی، وہ بھی بری خبر بن جاتی ہے ہمارے لیے، چونکہ سنبھالنے والا کوئی نیگیٹیوٹی کا ویسے زیادہ گر جائیں گے. ایک خبر آپ کو چلیں دوسری سناتے ہیں کہ آپ کو اس میں میرا نہیں خیال کوئی دلچسپی ہوگی، لیکن میرے لیے ہے. 2022 کا جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہے وہ قطر کو مل گیا. عالم اسلام کو مبارک. عالم اسلام کو واقعی مبارک ہوں، کیونکہ پہلا ملک ہے جس کو کہ یہ ملا ہے. اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ویسے تو 2022 تک کافی سال ہیں، لیکن ایک تو $50 بلین چاہیے، 8 ایک اسٹیڈیم تعمیر کرنے ہیں انہوں نے. پھر اس میں سوشل اور کلچرل بیریئرز بھی کافی ہیں، کیونکہ فٹ بال کا جو کراؤڈ ہوتا ہے نا حسن صاحب، وہ بڑا ایک لبرل قسم کا ماحول ہوتا ہے فٹ بال کے کراؤڈ میں. اور جو جن ملکوں میں ورلڈ کپ ہوتا رہا ہے وہاں بھی ویسے بھی ایک انوائرمنٹ اور ہی ہوتا ہے. تو یہ بڑا چیلنج ہے قطر کے لیے کہ وہاں بھی جب فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوگا تو کیسا 13 لاکھ تو ساری آبادی قطر کی. یار کو اپنے چیلنجز کی بات کریں، ہم کیا فٹ بال لے کے بیٹھ گئے؟ کیا اس ملک میں بہت بڑی بات نہیں، ویسے بھی نا آپ کو اگر دنیا میں ویسٹرن میڈیا نے اتنا شوق ہے اگر آپ کو فٹ بال کا، تو کبھی غور کریں اس ملک میں 18 کروڑ فٹ بال ہیں جو ٹھڈے کھا رہے ہیں. دیکھا ان کی بات کریں آپ. جیسے کہ میں اس وقت جینون فٹ بال کی بات کرنے کے موڈ میں ہوں. میں نے 18 کروڑ فٹ بالوں کی بات آپ اپنا رخ ادھر کریں، مجھے کوئی دلچسپی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ کبھی انہوں نے اکنامک ایکٹیویٹی کو کبھی بھی اپنے کسی کلچر کے بہاف پہ روکنے کی کوشش نہیں کی؟
ہاں اس لیے شاید یہ ورلڈ کپ، اور میرا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ 2022 تک دیکھیں گے سب کچھ ہوگا وہاں قطر میں، جو کہ کسی بھی فٹ بال کرانے والے ملک میں ہوتا ہے، اور قطر بھی ہمارا ایک اسلامی برادر ملک ہے، اسلامی ملک میں نہیں ہونا چاہیے وہ ہوگا نہیں، وہ قطر میں بھی ہوگا، اور قطر سے زیادہ اسلامی ہے. اچھا، ایک ریسرچ میں نے دیکھی پچھلے دنوں، مجھے اس پہ ویسے کوئی یقین نہیں آیا. وہ ریسرچ یہ تھی کہ جو سگریٹ پینے والے لوگ تو اپنی جگہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس کے دھوئیں سے 6 لاکھ بندے سالانہ مر جاتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب، ویسے آئی ڈاؤٹ اتنا 6 لاکھ بندہ صرف سگریٹ کے دھوئیں سے فوت ہو جاتا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. تو سگریٹ پینے سے نہیں مرتے ہوں گے، مطلب سگریٹ پینے نہیں تو یہ جو حمایت نہیں کر رہا، سائلنسر کا دھواں ہے، اس کے لیے اس میں تو ایک خاص ٹرم استعمال ہوتی ہے، پتہ نہیں کمپلسو اسموکنگ سم تھنگ. آپ اگر سگریٹ پی رہے ہیں اور میں نان اسموکر ہوں تو میں بھی ظاہر ہے مجبوری کے عالم میں بھی دھواں انہیل کر رہا ہوں، کم کر رہا ہوں لیکن میں بھی کر رہا ہوں. ویسٹ میں تو انہوں نے بہت پابندی خوفناک طریقے سے، آپ کو جگہ ہی نہیں ملتی، یو ڈونٹ فائنڈ اے اسموکنگ ایریا. یہ بھی ویسے زیادتی ہے، مطلب کوئی جگہ تو ہونی چاہیے جہاں پہ وہ سارے ایئرپورٹ میں نو اسموکنگ ایریا تھا. تو میں جب کہیں باہر گیا تو ایک خاتون باہر آ کے نا رن وے پہ سگریٹ لگا لیا اس نے، جہاں پہ پورا جہاز کھڑا ہوا تھا. یعنی اندر چونکہ پابندی تھی، اس نے رن وے پر آ کے سگریٹ لگا لی. پھر اس کو منع کیا کہ یہاں پہ تو سب سے زیادہ خطرہ ہے، لکھا نہیں ہوا کہیں پہ. اس کی لاجک یہ تھی کہ یہاں کہیں لکھا نہیں ہوا کہ نو اسموکنگ. وہ کون پاکستانی ہوگی؟ نہیں جی، وہ پاکستانی انگریز تھی. پلیز حسن صاحب، آج ہم نے نا آپ کی پسند کے ایک سبجیکٹ کے پروفیسر صاحب کو بلایا ہے چوراہے میں، اور پسند سے میری مراد ہسٹری ہے. فٹ بال سے تو آپ کو دلچسپی کوئی نہیں، تو میں نے کہا چلیں ہسٹری کی بات ہی کر لیتے ہیں. تو بلکہ آ ہی گئے ہیں پروفیسر صاحب. کلب عابد صاحب ہیں، ہی از ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہسٹری پنجاب یونیورسٹی لاہور. تو کیسے مزاج ہے؟ مہربانی، تھینک یو جناب. اچھا، یہ نام سننے میں بولنے میں بڑا کنفیوز کرتا ہے. قلب وہ ہوتا ہے کاف دوسرے ڈنڈے والا بھی اور نقطے والا بھی، آپ دل والا، نقطے والا جی، دل والا، دل والا ہم دل والے ہیں. یہ بتائیں دل والے برخلت دلہنیاں لے جائیں گے کہ ایک ہمارے ہاں پرسپشن ہے کہ جو ہسٹری ہمیں پڑھائی جاتی ہے نصاب میں وہ مسخ شدہ بھی ہے، اس میں حقائق صحیح طرح بیان نہیں کیے گئے، اور کچھ اس میں جو ہمارے ہیروز ہیں تاریخ کے ان کو ہم نے کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، گلوریفائی کیا. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. اوور گلوریفیکیشن. کیا خیال ہے؟ یہ جناب میں اس کے ایکسپلین کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ابن خلدون کی ایک کوٹیشن ہے جسے ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں، وہ ہے کہ نیومرس سورسز، ویریڈ نالج، اسپیکولیٹو مائنڈ اور تھورونیس. تو جو ٹیچر ہے اس کی کوالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا بتانے والے کی کوالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سورسز کنسلٹ کرے، اس کی نالج اچھی ہو. کریکولم میں کیا لکھا ہوا ہے بتانے والا تو بعد میں بتائے گا، جو لکھا کتاب میں جو لکھا ہوا وہ کس حد تک درست ہے؟ نصاب میں کیا ہے؟ جی، کریکولم میں ایسے تو نہیں ہوتا کہ جی آپ نے گلوریفائی کرنا ہے. مثلا میں قائد اعظم کی مثال دیتا ہوں جو ماڈرن آج کل ہے کہ جی وہ جسونت سنگھ کی کتاب بھی آئی، آپ کو یاد ہوگا. تو ہم نے اس نصاب میں یہ نہیں لکھا ہوتا، ہم لکھتے ہیں کہ جناز رول ان دی کریشن آف پاکستان. تو اب یہ ٹیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی وہ اس کو بہت زیادہ گلوریفائی کر دے یا یہ کہ ویریس پرسپیکٹو دے. تو ہم اکثر یہ ٹیچر ٹریننگ میں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے بات کرنی ہے تو تمام پرسپیکٹو دیں. مثلا ہندو پرسپیکٹو بھی دیں، اس پہ برٹش پرسپیکٹو بھی دیں، امریکنز کیا جنہ کے بارے میں قائد اعظم کے بارے میں سوچتے ہیں وہ بھی دیں. کلب عابد صاحب، میرا مطلب پوچھنے کا یہ تھا کہ نصاب میں جس طرح لکھا ہوا ہے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اسلام پھیلانے آیا تھا، اور یہ وہ بھی اگر وہ اسلام پھیلانے آیا تھا ہر حملہ کرنے کے بعد وہ تو واپس چلا جاتا تھا غزنی. جی تو کون سا اس نے اسلام پھیلایا؟ یا اگر بتوں کو توڑنا تھا اس نے سومناتھ کا مندر توڑا، یہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے. تو بت تو یہاں پہ افغانستان میں بھی موجود رہے، تو توڑے تو اس نے وہ بھی نہیں. تو یہ ٹیچر نے کیا بتایا یا کتاب میں کیا لکھا ہوا یہ کس حد تک ڈسٹارٹیڈ ہے؟ یہ ظاہر ہے جی کہ تاریخ لکھی جاتی تھی اور اتنا سائنٹیفک جو طریقہ ہے وہ تو موجود نہیں تھا. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو پڑھا رہا ہے ٹیچر وہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ ویریس پرسپیکٹوز بتائے. نہیں، یہ تو لکھنے کی بات کر رہے ہیں، اس کو چھوڑیں، یہ ایبسٹریکٹ کی بات ہے. ذرا میں ایک سوال پوچھتا ہوں. انگریز کو آپ استعمار کہتے ہیں، جی جی، وہ کہاں سے اٹھ کے آیا؟ اس نے بر صغیر پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، زیادتی کی، استعماری قوت. آپ اسپین میں کیا کرنے گئے تھے؟ اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ بھی آپ آج کے حالات میں ہم بیٹھے ہوئے 2010 میں یہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت کی جو ریالٹیز تھی وہ تو یہ عام بات تھی کہ اگر فرض کریں یہ ریکوائرمنٹ تھی ایک بادشاہ کی،
وہ جہاں کہیں بھی ہوتا تھا، وہ چاہے ویسٹ میں ہوتا تھا چاہے وہ ایسٹ میں ہوتا تھا، کہ اگر وہ ایکسپینشن نہیں کرے گا، فتوحات نہیں کرے گا تو اس کو اچھا بادشاہ نہیں سمجھا جائے گا. باقیوں پہ پابندی کیوں ہے؟ جو چیز آپ کے لیے جائز ہے باقیوں کے لیے ناجائز کیسے ہو گئی؟ ایک بات. دوسری بات، چند ہزار گورے سے زیادہ یہاں رہا نہیں. جی ٹیپو سلطان سے لے کے نواب سراج الدولہ تک، اور وہاں سے لے کے بکسر کی جنگ میں شاہ عالم ثانی تک، ان کو مارنے والا کون تھا؟ وہ تو میں اور آپ تھے، ہمارے بزرگ تھے. فوجیں کس پہ مشتمل تھیں؟ گورے تو کمانڈ، انہوں نے یہاں پہ یہاں کے لوگوں کے تھرو قبضہ کیا. اس پہ کیوں نہیں فوکس کرتے بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو یہ پڑھائیں کہ جی وہ انگریز بڑا مکار تھا؟ بھئی آپ چھنے کا کے تھے. یہ صحیح بات ہے جی. جو میں نے جیسے عرض کیا کہ صحیح تاریخ تو یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سورسز پڑھیں، ایک کتاب نہ پڑھیں، بلکہ جو آپ کے اپوننٹس ہیں، غیر ہیں، ان کے بھی سورسز. ایک اور بڑا دلچسپ، جیسے کہتے ہیں اسلامی تاریخ، یہ مسلمان حکمرانوں کی یا سپہ سالاروں کی تاریخ ہے. اسلامی تاریخ اس لیے نہیں. مسلمانوں کی تاریخ ہے. ایک منٹ، مسلمانوں کی تاریخ بھی نہیں، بادشاہوں کی تاریخ ہے. مسلمان تو اور بھی ہوتے ہیں. نہیں، یہ ایک خاص طرح کے طبقے کی تاریخ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ظہیر الدین بابر وہاں سے چلا، جی فرغانہ سے، اس کے چچاؤں نے اس کو مارا. ایگزیکٹلی. شیبانی خان نے زبردستی اس کی ہمشیرہ سے شادی کی. ایک منٹ، ٹھیک ہے. شیبانی خان اسماعیل کے ہاتھوں مارا گیا. یہاں ظہیر الدین بابر جب آیا تو اس کو پرووک کرنے والے، یہاں انوائٹ کرنے والے کون تھے؟ ابراہیم لودھی کے بھائی. جی یہاں آیا، پہلا سر جو اس نے قلم کیا وہ ابراہیم لودھی کا تھا، مسلمان کا. جی ٹھیک ہے. پھر آگے جو چل شروع ہوا ہے، ہمایوں کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ قتل و غارت پہ آنکھیں نکلوانی پڑی، سب کچھ ہوا. بالکل صحیح. حالانکہ ہمایوں جو بڑا نرم دل سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اسی لیے مار بھی کھاتا رہا، لیکن بھائی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتا رہے. صاحب اس کی ریزن ہے نا، ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. ریزن بعد میں کریں آپ. اس کے بعد ایک بندہ فرید خان امی اٹھتا ہے جسے ہم شیر شاہ سوری، وہ بہت اچھا منتظم تھا، وہ اپنی جگہ پہ، وہ اپنے موسنوں کو پڑ جاتا ہے. اب یہ سارا کھیل مسلمان حکمرانوں کے درمیان چل رہا ہے. سلاطین دہلی کی طرف میں نکل جاؤں تو وہ بہت ہی بھیانک تاریخ ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی. اس کے بعد دیکھیں پھر تھرو آؤٹ کیا ہوتا ہے. آپ اس کو کس طرح اسلامی تاریخ کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو ایک دوسرے، امیر تیمور یہاں سے اٹھتا ہے، کدھر پہنچتا ہے جا کے؟ بایزید یلدرم، جس نے زندگی میں شکست ہی نہیں دیکھی. یہ جو آپ بتا رہے ہیں جنگیں وغیرہ آپس میں مسلمان، یہ دنیا میں ہر جگہ ہوئی ہیں. اوہو یار، میں اور بات کر رہا ہوں نا. آپ اس کو اسلامی تاریخ کس طرح کہتے ہیں؟ نہیں، مجھے جنگوں پہ اعتراض نہیں ہے. اس کو آپ جون سی مرضی تاریخ کہہ دیں، لیکن نہیں، یہ بہت ضروری ہے. جون سی مرضی نہیں، ہم اس کو سر بنو امیہ دیکھ لیں، بنو عباس دیکھ لیں، انہوں نے مرے ہوئے لوگوں کی میرا اعتراض پہ یہ ہے کہ جب آپ لاشیں نکالیں، آپ اس کے خلاف ہیں، یہ جو آپ نے ابھی بات کھانا کھایا اوپر بیٹھ کے قتل کر کے، ٹھیک ہے جی بالکل صحیح. آپ ایک دوسرے کی میسو لیول پہ گردنیں کاٹ رہے ہو. اٹ از ناٹ جسٹ بٹوین امیر تیمور اینڈ بایزید یلدرم. دو مسلمان لشکر ٹکرا رہے ہیں. کل کی بات ہے، صدام حسین کویت پہ چڑھ دوڑا، ایران، اور وہ شروع ہو گئے. بھائی اس کو آپ، بچہ کنفیوز ہوگا کہ یہ اسلام کی ٹیچنگز کچھ اور ہیں، اس کو آپ اسلامی تاریخ کہہ رہے ہیں. تعلق نہیں، وہ تو جب ملوکیت کا دور شروع ہوا تو اسلام تو کہیں پیچھے رہ گیا نا. پھر یہ مسلم ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. سر ہم اس کو مسلم نئی ٹرم کوائن کریں. لیکن میرا یہاں سے آپ سے دین کا شہبان آئے. میرے اپنے بچے نے سوال کیا ہے مجھ سے، اور ایسا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے تو یہ حکم ہے. یہ مسلم ہسٹری ہم کہتے ہیں یا مسلم سیولائزیشن کہتے ہیں، اسلامک نہیں. اسلامک تو ٹرولی اسلام، مطلب مسلمان تھے. اس نے کہا سارے آپس میں لڑتے مرتے رہے. اور پھر انگریز کو یہ کہنا بات کی، وہ بڑا مکار تھا، وہ بڑا چالاک تھا. وہ انگریز کا تو آخری وقت تک نعرہ تھا ٹریڈ ناٹ ٹیریٹری. جی وہ بیسیکلی تجارت میں ہی انٹرسٹڈ تھے. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تاجر کو تو منڈی سکون چاہیے، اسٹیبل منڈی کی ضرورت ہوتی ہے، پولیٹیکل پاور چاہیے. پولیٹیکل پاور نہیں، اسٹیبل منڈی ہو. جی ٹھیک ہے. اب جب ان کو یہ سمجھ آئی کہ یار یہ تو آپس میں مار دھاڑ، سازشیں، قتل و غارت، باپ بیٹے کے درمیان، ٹھیک ہے.
اب جب ان کو یہ سمجھ آئی کہ یار یہ تو آپس میں مار دھاڑ سازشیں قتل و غارت باپ بیٹے کے درمیان بھائیوں کے درمیان اتنا معصوم تو نہ کہیں انگریزوں کو. میں معصوم نہیں کہہ رہا یار, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے شرافت کا مظاہرہ تو نہیں کرنے آئے تھے اتنی دور سے. نہیں میں آٹومنز آپ سر اصل سوال کا جواب دیں آپ کہ اگر چند ہزار گورا یہاں قابض ہو گیا, آپ ایک جملے میں اس کو یہ کہہ کہ وہ بڑا مکار تھا, آپ اپنے گناہوں پہ, اپنی غیر ذمہ داریوں پہ, اپنی نالائکی پہ پردہ کیوں ڈالتے ہیں؟ نہیں, اگر آپ امپیریلزم کے خلاف ہیں تو آپ انگریزوں کے بھی امپیریلزم کے خلاف ہونا. ایک منٹ, کہ یہ ہماری کمیاں تھیں, کجیاں تھیں, کمزوریاں تھیں, نقائص تھے, نالائکیاں تھیں. جی بتایا جاتا ہے. نہیں, ایک منٹ, وہ جب آپ بتائیں گے تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ آپ مستقبل میں بہتری وہ حرکتیں ریپیٹ نہیں کریں گے. صحیح ہے. اگر آپ بات ہی نہیں کرتے, یہ صرف ملبہ ان پہ ڈال کے جی وہ بڑے یار تھے. بھائی آپ غداروں کے بارے میں بتایا نہیں جاتا کہ غدار بھی تھے اس میں, بتایا دو تین چار نکل دیں گے جو اتنے ڈھونڈے اس میں, نہیں جو اجتماعی کریکٹر ہے نا, نہیں وہ جو بات انہوں نے کی ہے نہیں دیکھیں اس طرح سے بھی مسلمان لگتے تھے, ادھر سے بھی. بلوچ ریجمنٹ کس کا ستیہ ناش کرنے کے لیے کھڑی کی گئی تھی؟ بتائیں آپ دونوں, یہ ہسٹری کے استاد ہیں, آپ بھی بڑی اس پہ کھل کے گفتگو کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے, تاریخ یہ نہیں ہے. سراج الدولہ کے قاتل یہیں کے لوگ تھے. دیکھیں حسن صاحب, جو آپ غداروں کی بات کرتے ہیں نا, غدار کو اکیلے مسلمانوں میں نہیں پیدا ہوئے, ہر دنیا کی ہر قوم میں پیدا ہوئے. بتائیں. چلے میں بتا دیتا ہوں, یہ CIA کے ایجنٹ, یہ KGB کے ایجنٹ دوسرے ملکوں ڈبل کراس کرتے ہیں, ان پہ مقدمے چلتے ہیں, ان پہ قتل ہوتے ہیں, یہ غداری ہے, جاسوسی کرتے ہیں. یہ اور غداری کیا ہوتی ہے؟ ایمبیشیس جو لوگ ہوتے ہیں یا جو اسٹریٹجی بناتے ہیں, دنیا ساری میں غدار ہوتے ہیں, جاسوسی کرتے ہیں, اپنے ملک کے ساتھ ڈبل کراس کرتے ہیں, ان پر مقدمے چلتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. اسی طرح جیسے فورس ہوتی ہے. بابر اگر کامیاب ہوا غلط کہہ رہے ہیں. میری بات ہے نا, جب امریکہ واز ان دی پروسیس کہ وہ ایٹمی طاقت بنے, تو کچھ لوگ تھے جو یہ جینولی سوچ رہے تھے, ان پہ غداریوں کے مقدمے بنے, وہ جینولی یہ سوچ رہے تھے کہ بنی نوع انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کسی ایک ملک کا نیوکلیئر پاور بننا اور پوری دنیا کا نیتا ہونا. سو روس کو, اچھا سنیں, ایک اور بات ہے, جو ایک اور طرح کے لوگ تھے جو اس نظریے پہ 100% کمیٹڈ تھے, وہ مارکسزم میں بلیو کرتے تھے. وہ اور طرح کا کھیل ہے. سن صاحب, گورباچوف پہ یہ الزام لگایا گیا کہ یہ ایجنٹ تھا. اچھا, چند دن پہلے ناجی صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ اس صدی کا سب سے بڑا مدبر سمجھا جائے گا آنے والے دنوں میں گورباچوف. آپ نے تو اس کو غلط طریقے سے محاورہ بنا لیا ہے. حالانکہ ویژنری لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ پورے بنی نوع انسان پہ اس کی نظر ہوتی ہے. انٹلیکچوئل سنسر حسین تارڑ صاحب کو بھی بلایا. آئیے جناب. السلام علیکم. کیا چلتا تھا؟ ٹھیک ٹھاک ہے. السلام علیکم. تارڑ صاحب کیا صرف آپ کو ہی لگتی ہے انگیٹھی اپنے پاس رکھی؟ نہیں, میں بوڑھا آدمی ہوں. آپ کیا خیال ہے میں جوان؟ بالکل. آپ کے میں اتنی طاقت ہے تارڑ. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی پروفیسر صاحب سے کہ ہمارے ہاں ہسٹری کو بہت زیادہ ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں نہیں, پوری دنیا میں کیا جاتا ہے. جہاں بھی فورسز ہیں, مطلب اکبر کی ہسٹری جو لکھے گا وہ صرف اکبر کے حوالے سے لکھے گا. مثلا اس کی ایک واضح مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا کچھ مطالعہ ہے تاریخ کے بارے میں کہ ہم لوگوں نے چناب کے کنارے سکندر اعظم کی یادگار تعمیر کی ہے, کیونکہ مس کانسیپٹ یہ ہے کہ سکندر اعظم مسلمان تھا. بالکل ٹھیک. اور پورس جو کہ ہندو تھا, اب وہ ہندو کے سوا اور کچھ ہو نہیں سکتا تھا, اسلام تو آیا نہیں تھا. یہ طے ہے کہ اس کو شکست ہوئی, سکندر کو وہاں پہ فتح حاصل نہیں ہوئی, لیکن ہسٹورینز اس کے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ سکندر اس لیے واپس چلا گیا کہ سپاہ بدل ہو گئی تھی. بھئی وہ آیا کانکر کرنے کے لیے ہندوستان تھا, تو پہلے ہی وہ مطلب بدل ہو گئی. اس کے بعد جب وہ واپس گیا ہے ملتان کے قریب, اس کو زخم لگایا اور اسی کی وجہ سے بیبیلون میں جا کے وہ مرا. لیکن ہم تک جو اس کو سکندر اعظم کہا جا رہا ہے, وہ صرف اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بھئی گریک ہسٹورین اس کے ساتھ تھے, پورا بیچ تھا, انہوں نے تو اس کی توصیف لکھنی تھی. لیکن یہ تمہارا پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح ہے کہ ڈسٹورشن کے ہم بادشاہ ہیں, خاص طور پہ تاریخ, کیونکہ میرا تھیسس یہ ہے کہ جو تاریخ مسخ کرتے ہیں وہ خود مسخ ہو جاتے ہیں.
ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے کہ ہماری تسلی تب تک نہیں ہوتی جب تک ہم کسی شخص کے ساتھ کوئی لاحقہ نہ لگا دیں. چرچل کے ساتھ کوئی لاحقہ نہیں لگا, شیکسپیئر کے ساتھ کوئی نہیں لگا, لیکن ہم کہیں گے جی شاعر مشرق. یہ بڑا کنٹروورشل موضوع ہے. بالکل ٹھیک. میرا خیال ہے کہ ہم اپنے جغرافیہ کی نہیں جانتے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مشرق جو ہے وہ چائنا بھی ہے, انڈونیشیا بھی ہے, اس میں پورا آدھی دنیا ہے. مصور مشرق چوتائی صاحب بہت بڑے ہیں, لیکن ہماری تسلی نہیں ہوتی جب تک ہم پورے مشرق کو فخر ایشیا کا سب سے بڑا گرم حمام. تو یہ ڈسٹارشن یا جو ہے ایگزیجریشن یہ ہماری خصلت میں ہے. ریچارڈ دی لائن ہارٹ کہا وہ بھائی ایک آدھ ہے نا, وہ تو یہاں تو ہمارے ہر ایک کے ساتھ حسن صاحب یہ جگہ جگہ شیر پائے جاتے ہیں. یہ جو شیر پایا جاتا ہے. جو آپ گوروں کی وکالت کرتے ہیں نا, یہ دیکھیں گوروں کی وکالت ہی ہو گئی, وہ بھی سامراجی تھے ایک طرح کے, ٹھیک ہے نا. آپ ان کو کریں یا تو آپ یہ کہیں کہ وہ بھی غلط تھے, مسلمانوں نے بھی اپنے دور میں غلط کیا, تو بات سمجھ آپ بات سمجھنے کی کوشش کرو. پولیٹیکل سائنس کیسے ہو رہی مجھے بھی پتا چلا. میں نہیں, میں ایک بات مسلمان کرتا ہوں نا, وہ گردنیں ایک دوسرے کی کاٹتے رہے. 6 کروڑ بندہ تو اس کو آپ اسلامی تاریخ نہ کہیں, گردنیں کاٹتے رہیں, گردنیں مارتے رہیں ایک دوسرے کی. میں ایک اور بات کر رہا ہوں, بر صغیر کی تاریخ یہ کہہ کے بچوں کو پڑھا کے گزر جاتے ہیں مٹھی پر گورا آیا وہ بڑا مکار تھا جی. اپنی خباستوں پہ, اپنی کمزوریوں پہ, اپنی کجیوں پہ مجال ہے کبھی کو بات کریں. اچھا, اس میں ایک انٹرسٹنگ, میں اسی کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ آپ پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لیں. انڈیا کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے, مختلف جو فاتح ہیں ان کے حوالے سے لکھا جاتا ہے کہ ہمیں فلاں نے مشورہ دیا کہ یہ جو شہر ہے اس کے جو دروازے ہیں ان کے دربانوں سے کوئی گفت و شنید کی جائے. چنانچہ معاملہ طے ہو گیا اور انہوں نے دروازے کھول دیے. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دروازے کھل جائیں اور آپ آسانی سے, یعنی آج جو کرپشن ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پہ ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے خمیر میں, کہیں اور اس طرح دروازے نہیں کھلتے پیسے دے کے, یہاں کھلتے. نہیں سر, یہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ دہلی سلطانز کے وقت میں ان کے پاس علاؤدین خلجی جو ہے وہ کس زمانے میں آیا, تو اس کے پاس کون سی طاقت تھی کہ اس نے کرپشن ختم کی, اس نے پیس اینڈ پراسپیرٹی لایا. وہ پرائز کنٹرول, آج پرائز کنٹرول نہیں ان سے ہو رہا. شیرشاہ کی بات کریں, شیرشاہ کی بات کریں, کمیونیکیشن کی بات ہے, لیکن یہ ایکسیپشنز ہیں. جی جی, یہ بھی تو ہم تاریخ میں ہی پڑھ رہے ہیں نا, یہ بھی تو انہی کی تاریخ لکھی ہوئی ہے ان سلطانوں کی. دیکھیں جی, مغلوں کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ مطلب ہے کہ وہ جو جیسے کہتے ہیں نا جی, بینیفٹس آف ڈیولپمنٹ ڈو ناٹ ٹریکل ڈاؤن ٹو پور. یہ ساؤتھ ایشیا پورے کو بیماری ہے کہ غریبوں تک پہنچتا ہی نہیں ہے, چاہے 7% گروتھ ہو. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو پرانے زمانے میں, حالانکہ وہ پیسہ آپ سمجھ لیں ایک سینس میں کہا جاتا ہے ضائع بھی کرتے تھے کہ جی تاج محل پہ بلینز لگا دیا, کرتے کیا تھے, اور وہ تحفے تحائف نہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ سائنٹیفک ترقی کتنی ہوئی ہے, انڈسٹریل ترقی کتنی ہوئی ہے اس ادوار میں. شاہجہاں کے دور میں ایک بندہ پریس لے کے آتا ہے اور کہتا ہے جی یہ پریس لگا دیں, اس سے آپ کتابیں چھاپ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو لانتی چیز ہے, یہ خطاط ہمارے 10,000 ہو جائیں گے. تو ان زمانوں میں بھی یہی سسٹم تھا. یا سر آپ نے بات کی کہ قطر کو ورلڈ کپ بن دیا اور ان کو انٹرسٹ نہیں ہے, مجھے ہے. اچھا, آپ کو معلوم ہے کہ بیسیکلی اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اوباما بھی ناراض ہوا اس بات پہ کہ کیوں قطر کو دیا گیا. قطر کے جو امیر ہیں الخلیفہ سم تھنگ, تمہیں پتا ہوگا, اسی طرح لمبا چوڑا نام ہے, 2 کتابوں میں آتا ہے ان کا. ہی از اے ویری وائبرنٹ لیڈر. اچھا, اور اس لیڈر کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ہے میڈیا. یہ بھی علیحدہ بات ہے کہ قطر پر اس وقت سب سے بڑی جو مڈل ایسٹ کی بیس ہے امریکن, وہ قطر میں. اور وہ قطر میں کیوں ہے؟ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی تھی نا, بڑی انٹرسٹنگ بات. خلیفہ صاحب نے پتہ کیا کہا, کہنے لگے کہ میں امریکہ کا شکر گزار بھی ہوں کہ اتنی بڑی بیس انہوں نے یہاں بنائی ہوئی ہے, کیونکہ اگر یہ بیس نہ ہوتی تو میرے عرب برادران کب کے مجھے انویڈ کر کے یہاں پہ قبضہ کر چکے ہوتے. اچھا, کل بھی تھوڑی سی میں آپ سے ایک بات کروں گا. انہوں نے شروع میں بات کی نا کہ وہ ٹیچر کا پرسپیکٹو ہونا چاہیے. جو ریکمینڈڈ بکس ہوتی ہیں ہسٹری میں, جو یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں, کالج میں, وہ تو ایک لسٹ دیتی ہے یونیورسٹی بھی, اور اس میں ایک خاص پرسپیکٹو بھی ہوتا ہے, پرچہ بھی اسی میں سے بنتا ہے. تو ٹیچر نے تو وہی پرسپیکٹو دینا ہے نا جو کتابیں آپ نے کورس میں بتانی. کیسے ٹیچر ادھر سے ادھر ہوگا؟ یار مجھے یہاں لیٹ می ایڈ سم تھنگ. جی, یہاں تو وہ ذہنیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بر صغیر کی تاریخ پڑھانی ہے تو اشوکا نہیں پڑھانا, چندر گپت موریہ نہیں پڑھانا. میں نے پڑھا ہوا, نہیں میں نے بھی پڑھا ہوا ہے, میں نے بھی پڑھا ہوا ہے, لیکن اب ماشاء اللہ ترقی معکوس ہو
کہانی کی کتاب ہے 21ویں صدی میں الٹے پاؤں. ہم نے بچپن میں پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ یہاں نہیں پڑھایا جائے گا. اچھا, وہ بندہ ہے خدا بڑے صغیر کی تاریخ میں ایک انٹرسٹنگ ہمارا کورس میں ہے. میں انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی محمد بن قاسم کے آنے سے پیشتر یہاں ہر طرف پانی ہی پانی کیونکہ ہی کنڈ ویژلائز کہ بھئی کچھ تاریخ آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں. اور آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں, ہم بہت بلند آہنگ ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کی پکار پر اب بھی میں عرض کرتا ہوں. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب محمد بن قاسم واپس کیا, تیسرا حملہ تھا, میں عرض کرتا ہوں, نہیں میں عرض کرتا ہوں, اس سے پہلے وہاں پہ سکے ملے تھے پکار پہ, ہی واز ان دا فرسٹ ون. ایک لڑکی کی پکار پہ وہ بھائی بیسک جھوٹ بولے جا رہے تھے, وہ پتہ ہی نہیں. اس سے پہلے 2 اٹیمپٹس ہو چکی تھی. حجاج بن یوسف کا بھتیجا, حجاج نے کیا کیا, گھوڑے باندھے مکہ میں. اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ یہاں اسال یا دست وغیرہ کی بیماری لشکر میں پھیلتی تھی. 3rd اٹیمپٹ تھی, خود بھتیجا بھی تھا, داماد بھی تھا محمد بن قاسم. اس نے بہت تیاری کے ساتھ بھیجا, وہاں بیٹھ کے مانیٹر کرتا رہا, اور سرکے میں روئی ڈپ کر کے منوں کے حساب سے چھاؤں میں سکھا کے حجاج نے لشکر کے ساتھ بھیجی تاکہ کھانے کے ساتھ وہ اس کو دوبارہ ڈپ کر کے سرکہ اس کا وہ استعمال کریں تاکہ ان کے پیٹ درست رہیں. یعنی یہ لڑکی کی پکار والا قصہ نہیں ہے, اس کا تو بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے. اسٹریٹجی ہوتی ہے نہیں, اسٹریٹجی اصل میں لڑکی کی پکار والا معاملہ نہیں. کئی قسم کی وہ دی جاتی ہے کہ جی آپ کے خیال میں نہیں, اس سے پہلے 2 اٹیمپٹس ہو چکی تھیں یا نہیں؟ جی بالکل, بس میں وہی بات کر رہا ہوں. جو پڑھایا جاتا ہے وہ پلاننگ, جی بالکل پڑھایا جاتا ہے, پلاننگ تھی. وہ ریاض شاہد کا لکھا ہوا جملہ ہے, بس جو کہتے ہیں کہ جی ایک ڈائلاگ لکھ دیا ہے ایک لڑکی کی پکار پہ. پلنڈر کرتے تھے, لوٹ کرتے تھے, لیکن اس کو بھی میں یہ کہوں گا کہ پرسپیکٹو میں دیکھیں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا. یہی کچھ ہوتا تھا. محمود غزنوی کے حوالے سے ہم بہت زیادتی کرتے ہیں. ہم نے محمود یہ جو ہم نے بت شکن اور وہ ساری روایات دے کے اس کو بالکل ایک بونا بنا دیا. میں حوالہ یہاں پہ دوں گا ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر پہ, ایڈورڈ گبنس 3 والیوم میں ہے. اور میرا خیال ہے کہ بہترین جو تاریخ ہے مسلمانوں کی وہ صرف نان مسلمز نے لکھی. مطلب ہسٹری آف عربز بھی فلپ ہٹی وہ کسی مسلمان کی نہیں ہے. تو ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر میں اس نے یہ لکھا ہے کہ محمود آف غزنہ جو ہے ہر سال 2000 ہاتھیوں سمیت اور اتنی سپاہ سمیت ہندو کش عبور کرتا تھا, انڈیا جاتا تھا. اچھا, یہ پلنڈر کا جو لفظ ہے دیٹ واز اے نارمل تھنگ. خزانہ انہوں نے بھرنا ہوتا تو سبھی یہ کرتے. ٹھیک ہے, مطلب دیٹ واز اے نارمل پروسیجر, نارم تھا, اسٹینڈرڈ ایک پریکٹس تھی. اور اس میں 45 تک دیکھیں, اور اس میں اسلام کا کوئی تعلق اس لیے نہیں تھا کہ لاہور میں اس نے پورا حل پھروا دیا تھا, یہاں لاہور کو جلا دیا تھا. مطلب ایاز اس کا یہاں گورنر رہا ہے لاہور, بیسیکلی لاہوریوں کو اتنا پسند. اور ایاز کی قبر ویسے لاہور میں ایئرز اتنے 1000 ہاتھیوں کے ساتھ وہ جاتا تھا, کراس کرتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. یہ دنیا کی تاریخ میں ایک یونیک چیز ہے. ہینیبال نے چند ہاتھیوں سے پیرانیز کیا تھا اور ہم آج تک ڈفلیاں بجا رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ علم دوست اتنا زیادہ کہ فردوسی اس کے دربار میں, البیرونی اس کے دربار میں, اور آخر میں سم اپ جو کرتا ہے. یہ میں آئی ایم کوٹنگ ایڈورڈ گبنس. وہ کہتا ہے محمود آف غزنہ ٹو مائی مائنڈ واز اے گریٹر کانکرر دین الیگزینڈر دا گریٹ. یہ ہماری ساری سیولائزیشن, ہم نے اس کو اسلام کی طرف لا کے اسلام کی طرف لا کے اس کو اتنا چھوٹا سا بنا دیا. خاتون کی کتاب ہے محمود کے حوالے سے, وہ لکھتی ہے کہ یہ جو لوٹ مار مندروں کی کرتا تھا محمود, تو یہ ہی واز ناٹ دی اونلی ون. جی جی, مندر گڑھ تھے سونے چاندی جواہرات کے, تو خود ہندو جو راجے مہاراجے ہوتے تھے ان کو بھی پتا چلتا تھا کہ اس مندر میں مال ہے تو وہ بھی لوٹ لیتے تھے. مجھے آپ یہ سو محمود کو یو کانٹ بلیم. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں حسن صاحب, یہ جو پیٹرنیج کی بات کی ہے نا تارڑ صاحب نے, یہ تو ہماری پوری سیولائزیشن, اگر آپ دیکھیں آٹومن ٹرکس کو دیکھیں,
تو ان کے بارے میں بھی یہ مستشرقین نے لکھا ہوا ہے، ویسٹ نے لکھا ہوا ہے، پرنسٹن کے پروفیسروں نے لکھا ہوا ہے، امریکہ کے ایون پروفیسروں نے، کہ جی پیٹرنیج آرٹ اور لرننگ کو، اسکالرس کو انسینٹیوز دیتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ جی کتاب لکھی ہے تو سونے میں اس کو توڑ کے دو، اس کے انسینٹیوز کرو، فارن فیکلٹی ہائر کرتے تھے. یہ جو آج ایچ ای سی کا کانسیپٹ ہے، یہ ہماری سویلائزیشنز میں کوئی پاسپورٹ نہیں چاہیے ہوتا تھا کسی کو آنے کے لیے. مثلا انڈیا میں جو لوگ مغلوں کے دور کی پیداوار ہے، مغلوں کے دور میں جو تھے انہیں کسی اجازت کی نہیں ضرورت تھی. اگر وہ قابل ہوتے تھے اور بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے دربار میں کتنے لوگ ہوتے تھے پڑھے لکھے اسکالرز ہوتے تھے. عرض کرنا چاہتا ہوں یاسر، اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، میرا جو کانسیپٹ ہے اوور آل ہسٹری کا وہ یہ ہے کہ یہ جو سلطنت جس طرح ڈکلائن میں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی بڑی سلطنت چلانے کا تجربہ نہ تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی 600 سال حکومت کی. انڈیا پہ 600 سال سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے حکومت ہرگز نہیں کی. یہ تمام سینٹرل ایشیا سے آتے تھے، ایران سے آتے تھے. آپ پڑھیں کہ فلاں فیملی آئی، ایک کو گورنر بنا دیا، ایک کو فلاں بنا دیا، ایک کو، چنانچہ ایک خاص حد تک تو انڈین مسلمان پہ ٹرسٹ کرتے تھے. تمام سینٹرل ایشیا کے بعد تو یہ ہمارے پاس تجربہ تھا ہی نہیں. آپ کا جو نیٹو ہے، نیٹو کے پاس سوائے سلطان ٹیپو، حیدر علی، تیسرا نام بتائیں. چھوٹی ریاستوں نے، میں تو مغل امپائر کی بات کر رہا ہوں. اور مغلوں کی جو نفرت تھی انڈینز کے لیے، وہ بابر نامہ میں آپ دیکھیں. بابر تو آیا، بابر کے بعد جب ہندوستانیوں کے بارے میں بات ٹھیک ہے، حقارت سے ذکر کرتا ہے وہ. ہوتے تھے. جب ولی اللہ بھی ایک بتائیں نیٹو، یہاں پہ بڑا جرنیل بتائیں نیٹو. ٹیپو سلطان ہے نیٹو سب سے بڑا. بھائی دو میں نے نام لے چکا ہوں میں، باقی بتاؤ. بابر بھی اپنا، اکبر بھی نیٹو ہی ہو گیا. جب یہاں پر آگے وہ نیٹو ہو گیا. نہیں، جب گھر میں وہ ترکی زبان بولتے تھے. کی فوجوں کو ٹھنڈ لگتی تھی جب ان کو کہا جی کابل چلے جائیں. ہو گئی ان کے دربار میں فارسی اور گھروں میں وہ ترکی زبان بولتے تھے. میں اگر لاہور میں پیدا ہوا ہوں تو میں لاہور کا ہی دربار میں فارسی، گھر میں ترکی. کہاں سے آئے تھے؟ حال یہ ہے آج بھی اس ملک میں، کوئٹہ میں چلے جائیں آپ، تیسری نسل ہے، کہتے ہیں ڈومیسائل. 65 سال سے مہاجر رہ رہے ہیں، آج بھی اس کو کہتے ہیں مہاجر. اچھا پھر سن آف یا نیٹو ہمارے گاؤں میں آج بھی جو 27 میں آئے تھے نا جی، پناہی. یہ تو آپ نے تو مہذب کر دیا اس کو، اردو نہ کہتے پناہی ہے. وہ 65 سال ہو گئے. حسن صاحب ابھی یہاں لاہور کی بات آپ نے کرنی تھی کہ کس طرح اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اور یہ کو لے کر بیٹھ گئے نا تارڑ صاحب. ایک بات تو مجھے یاد سمجھ آ گئی کہ یہ محمود غزنوی نے لاہور جلایا تھا. میں تو اس کے خلاف ہوں. میں بھی بہت خلاف ہوں. محمود غزنوی کے خلاف ہے لاہور کے؟ نہیں، محمود غزنوی لاہور کو کلچرل سینٹر بھی تو کیا ہے نا جی. دیکھیں اگر کس نے کیا جی؟ محمود غزنوی نے نہیں کیا. دیکھیں جی، سلطانیٹ کے وقت میں بھی لاہور کو جو ہے نا، آپ پڑھیں اچھی کتابیں، آئی ایچ قریشی، مطلب جو ریکگنائزڈ کتابیں ہیں نا جی، چاہے وہ ہندوؤں کی ہیں، تو لکھا گیا ہے لاہور کو کلچرل. اس وقت لاہور کی اوقات بھی کوئی نہیں تھی. دیپال زیادہ جی ہمارے وہ یا لطیف کی ہے، جج لطیف کی ہے، دو ہیں ہمارے جو ہیں جی آج کل علی گڑھ کے پروفیسر جو ہیں یا اشتیاق حسین قریشی ہیں، انہوں نے بھی غلط باتیں نہیں لکھی ہوئی. نہیں، علی گڑھ والے کو کیا پتا ہو کہ لاہور کیا چیز ہے. لاہور کی جو تاریخ ہے وہ کلچرل اس کی جو کلچرل تاریخ یہ ہے. ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بنانے والے. مغلوں کے دور میں بھی لاہور کی بڑی حیثیت تھی. محمود غزنوی کے زمانے میں لاہور کی کوئی اوقات نہیں تھی کہ کسی کھاتے میں نہیں تھا. دیپال پور اس سے کہیں زیادہ بڑا، بہت بڑا، بہت بڑا اور بہت عام شہر تھا. لاہور کسی کھاتے میں تو آپ گھبرائیں نا. وہ کوئی لاہور جو ذہن میں آتا نا ڈیفینس والا، وہ نہیں چلایا میں تھوڑا سا لاہور چلا دیا. نہیں دیکھیں، یہ آپ لاہور کو نا اس طرح انڈرمائن نہ کریں پلیز. میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. آپ نے 2-3 دفعہ کہا کسی کی اوقات نہیں تھی. میں بڑا اس بارے میں کیا کھا کے آئے ہو آج؟ نہیں، میں الٹی باتیں کر رہا ہوں. میں لاہور کو، میرا رومانس ہے لاہور میں. میں اس کے بارے میں باعث ہوں. ٹھیک ہے، نہیں وہ تو میں بھی ہوں. لاہور، لائل پور، جلندر، میاں چنو، جہاں میرا دیکھیں میرے پرکھوں کا میں تو بڑا ایموشنل ہوں. دنیا کے خوبصورت ترین اور اعلیٰ ترین اور متمول ترین شہر جو ہے وہ اس شہر کے لیے چھوڑے. وہ مجھے قرۃ العین یاد آ گیا. قرۃ العین حیدر جب آئیں تو میں ان کو لے کے گیا اندرون شہر. یا سر؟ جی. تو فقیر خانہ میوزیم لے کے گیا، باقی ادھر ادھر دکھاتا رہا.
تو وہاں پہ مختلف جو نام تھے نا کہ کوچا چابک سوارا یا کوچا تیر اندازہ یا کوچا چڑی مارا، تو اینی آپا دیکھیں جھانکیں. 2 مرتبہ انہوں نے کہا کہ تھارڑ یہ تو لکھنؤ کی طرح ہے. اچھا. دوسری مرتبہ انہوں نے کہا نا کہ یہ تو لکھنؤ کی طرح. میں نے کہا نہیں آپا آئی ایم سوری، لکھنؤ اس کی طرح نہیں، لکھنؤ کی طرح نہیں ہے. لکھنؤ از اے ڈیڈ سٹی، لاہور از اے لیونگ سٹی. دیٹ از دا ڈفرنس. تو لاہور جو ہے اس کا مولوی سعید کی کتاب ہے لاہور کے اوپر، پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر ہوتے تھے اور کمال کا انہوں نے انتصاب ہے. کہتے ہیں کہ اٹ واز این آنر ٹو لیو ان لاہور وائل دا گریٹسٹ پوئٹ آف ایسٹ اقبال lived there, the greatest orator of East Ataullah Shah Bukhari lived there, and the greatest wrestler in the world بھولو پہلوان lived there. اچھا اس میں میں آپ کو بتاؤں سر ایک منٹ نہیں، ایک احمد کمال پاشا جو ہے نا، ہاں انہوں نے ان کی کتاب ہے لاہور کا چیلسی. ہاں چیلسی ہے بالکل. وہ یہ جہاں علامہ اقبال یہ سارے لوگ رہتے رہے، ساری شخصیات کا اٹس اے فیسینیٹنگ بک ہے. چھوٹی سی کتاب ہے. پران نہیں ایکٹر پران آپ کو پتا ہے کہ لاہوری. ہاں اوم پرکاش بھی. اوم پرکاش ایک دفعہ ٹی وی پہ آئے رتب الرسام لاہور لاہور لاہور. کمپیر نے کہا کہ جناب آپ پچھلے 50 60 70 سال سے بامبے میں تو لاہور کی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں بامبے تو کوئی شہر نہیں ہے، شہر تو لاہور ہے. اب اس نے ریفرنس کیا دیا؟ اس نے کہا کہ جناب کلچرلی لاہور سب کانٹیننٹ کو لیڈ کرتا تھا. یعنی ایک صبح اگر لاہور کی لڑکی غلطی سے، ان زمانوں میں وہ باندھتے تھے ریبن لڑکیاں، تو ایک وہ اگر غلطی سے ایک طرف وہ سرخ ریبن باندھ لیتی تھی، دوسری طرف نیلا باندھ لیتی تھی غلطی سے، تو اگلے روز راس کماری سے لے کے کشمیر تک کی سب لڑکیاں ریبن الگ الگ باندھتی تھی کیونکہ لاہور کی لڑکی نے باندھا. اور ایک آخری بات غلطی سے باندھ لیا لٹریچر کے حوالے سے، میں جب ہلکار بابا ذوق کا سیکرٹری تھا تو ہمارے ایک دوست ہوتے تھے اختر امان، تو وہ ذرا کنٹروورشل قسم کے لکھتے تھے مضمون. تو ایک انہوں نے مضمون لکھا، مجھے کہا کہ یہ پڑھنا، میں نے کہا پڑھ دو. منیر نیازی کی صدارت تھی. اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہوا، ثابت کیا کیا، اٹ واز رائٹ. انہوں نے کہا جی لاہور کے جتنے بڑے دانشور ہیں، جتنے بڑے شاعر ہیں، ان میں سے کوئی بھی لاہور میں پیدا نہیں ہوا. چنانچہ احمد ندیم قاسمی اور جناب اقبال وہاں کے اور فیض وہاں کے اور کالا قادر کے، منیر نیازی والے، وہ سارا انہوں نے. جب وہ مضمون ختم ہو گیا نا تو منیر نیازی نے ایک کمال فکرہ کا. انہوں نے کہا کاکا یہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے یہ صحیح ہے، لیکن ایک بات بتا دوں، جب تک لاہور اپنی مہر نہیں لگاتا نا، نہ کوئی شاعر ہو سکتا ہے نہ کوئی ادیب ہو سکتا ہے. اور وہ پڑھا بھی انہوں نے لاہور میں ہی تھا.